اس کے بعد اللہ رب العزت سرکش انسان کے حال کو بیان کر رہے ہیں۔ آیت میں ارشاد ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں بے شک آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب کہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ انسان کی جبلت ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی عادت ہے، جب اس کے پاس وسائل ہوں، چاہے مال کی صورت میں ہوں، چاہے اس کے پاس وسائل اولاد کی صورت میں ہوں، چاہے اس کے وسائل رزق کی صورت میں ہوں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے اب کسی چیز کی، کسی مددگار کی، حتیٰ کہ کسی کو اپنا رب ماننے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اس بات کا کہ ہمارے اس مشینی دور میں جو ترقی اور اس کا عروج حاصل کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ جو اپنے آپ کو مشینی دور کے ترقی یافتہ دور کے لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وسائل اب ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ہم دنیا کو جیسا چاہیں جہاں چاہیں موڑ لیں، اپنی مرضیاں کریں، تو ان کا حال بھی اسی طرح ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہر طرف سے مستغنی پا کے سمجھتے ہیں اب ہمیں جو کچھ کامیابیاں مل چکی ہیں، جو ہم نے ترقی کی سیڑھیاں پار کر لی ہیں، اب ہمیں کسی رب کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سبب غیبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب سارے اسباب ہم نے اپنے ہاتھوں سے کما لیے ہیں۔ یہی حال پہلے زمانوں میں ان افراد کا ہوا جن کی اولاد زیادہ تھی، جن کے پاس مال زیادہ تھا، جن کا مقام و مرتبہ تھا، تو وہ سمجھ بیٹھے اب ہمیں کوئی کسی طرح کے بھی کام سے روکنے والا نہیں، کوئی بھی ہماری رکاوٹ نہیں۔ تو اللہ پھر تیسری آیت میں فرماتے ہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتنے مت اتراؤ، اپنے آپ کو اتنا مت مستغنی سمجھو، اپنے آپ کو اسباب کا اتنا غلام نہ بنا لو، ایک وقت آئے گا تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خبردار کر رہے ہیں یہ وسائل، یہ اسباب، ایک سیکنڈ سب کچھ برباد تمہارا ہو جائے گا اور پھر تمہارے پاس کھ نہیں رہے گا۔ ارائیت الذی ینہا، اللہ تعالیٰ اب اسی طرح کے رویے کے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے عبدًا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس سے مراد قریش مکہ میں ابو لہب، جہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، جو نبی علیہ السلام کو نماز کے دوران تنگ کیا کرتے تھے، جو نبی علیہ السلام کو سجدے کے دوران آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوچھڑی پھینک دیا کرتے تھے، یعنی کہ ہر وہ حرکت کرتے جس سے نبی علیہ السلام اپنی عبادت سے ہٹ جائیں یا ان کی عبادت کمزور پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو صحیح اگر وہ راہ پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری سکھاتا، یعنی اگر یہ کام وہ ہدایت حاصل کر لیتا یا تقویٰ سکھاتا تو کتنا ہی بھلا ہوتا، کتنی ہی اچھی بات ہوتی۔ لیکن اس نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو توڑنے والا راستہ اختیار کیا، اس نے اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اختیار کیا۔ ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، یعنی جو کچھ یہ کر رہا ہے جھٹلا بھی رہا ہے اور اپنے رب سے منہ ہی موڑ رہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم یعلم ان اللہ یری، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا؟ یعنی اس کی رسی ڈھیلی تو ہے، اس کی رسی دراز تو ہے، لیکن یہ اللہ کی پکڑ سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک دن اس نے اللہ کی پکڑ میں آ کے رہنا ہے۔ کیوں؟ الم یعلم، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ وہ باز نہ آیا، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب
جہنمیوں کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہوگا جب وہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنمیوں کو، نافرمانوں کو، اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو، اللہ کے انبیاء کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور وہ کیسی پیشانی، ناصیۃ غاضبۃ حاطیہ، پیشانی جو جھوٹی بھی ہے، خاطیہ غلطی کرنے والی، خطا کار کی پیشانی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، بس وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ جس وقت یہ حرکت اس کے ساتھ ہو رہی ہوگی، جب اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہوگا، اللہ کہتے ہیں جاؤ بلاؤ اپنے مجلس والوں کو، کن کو؟ اپنی پارٹی والوں کو بلا لو، جو انبیاء کا اور خصوصاً نبی علیہ السلام کے راستے میں اور ان کی دین کی تبلیغ اور کلمہ توحید کی اشاعت میں رکاوٹ ڈالتے تھے، ان سب کو اپنے ساتھ مددگار بلا دو۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، تم ان کو بلا لو، ہم بھی موکلین دوزخ کو بلا لیں گے، یعنی وہ لوگ جو جہنم کے پھینکنے والے ہیں، جو جہنم کے نگہبان ہیں، جو جہنم کے فرشتے ہیں، تم اپنے ہم مجلسوں کو بلا لو، تم اپنی پارٹی کو بلا لو، ہم اپنے متوکلین، اپنے موکلین دوزخ کو بلا لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہ حرکتیں جو کرتا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہو، لا تطیعوا، بس آپ ان کا کہنا مت مانیے۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ اللہ کی اطاعت میں لگے رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک گھڑی بھی، ایک پل، ایک جھپکنے کی آنکھ کی جھپکنے کے برابر بھی آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پھر بھی بطور نعمت فرما رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ان کا کہاں نہیں ماننا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ ہماری نماز میں قیام بھی ایک رکن ہے، رکوع بھی ایک رکن ہے، سجدہ بھی ایک رکن ہے، اور اتحیات میں بیٹھنا بھی ایک رکن ہے، اور پھر اس میں پڑھی جانے والی اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ تعالیٰ کی پاکی جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں اپنے ہاں مقبول ہیں، اپنے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اگر بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو ان ارکان میں سب سے بہترین رکن، جب بندہ اپنے تمام اعضاء کو انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ زمین پہ لگا کے رکھتا ہے، اور اس نماز کی عبادت میں سجدہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کے زیادہ سے زیادہ اعضاء زمین کے ساتھ لگتے ہیں۔ قیام کرتا ہے تو اس کے پاؤں لگتے ہیں، رکوع میں بھی حالت یہی ہوتی ہے، اتحیات بیٹھتا ہے اس کے پاؤں ٹخنے لگتے ہیں، گھٹنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے 7 اعضاء زمین کے ساتھ ٹک جاتے ہیں، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کی پیشانی اور اس کے گھٹنے اور اس کے ناک کی نرم ہڈی، یہ ساری کی ساری جب زمین پہ لگتی ہیں تو یہ ذریعہ بنتی ہیں اللہ کے قرب کا۔ یہی حکم ہے کہ آپ نے ان کفار کی تابعداری نہیں کرنی، ان کا حکم نہیں ماننا، آپ نے صرف اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے۔ کہا تو اللہ کے پیغمبر کو جا رہا ہے، مگر پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ نے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ نے سجدہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس آیت کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم سب پہ سجدہ کرنا واجب ہو چکا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں سجدے کی آیت بار بار پڑھی جائے یا سنی جائے ایک ہی مجلس میں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، اور اگر ہم اس آیت کو مختلف مجالس میں پڑھیں گے تو جتنی مجالس میں پڑھیں گے اتنی مرتبہ سجدہ واجب ہوگا۔ چونکہ ابھی ہم نے صرف ہم نے اس آیت مبارکہ کو بارہا پڑھا، پہلے ترجمے میں پڑھا، پھر تفسیر میں پڑھا، پھر دہرائی ہوئی، بار بار پڑھا، بار بار سنا، لیکن مجلس ایک ہی ہونے کی وجہ سے سجدہ بھی ایک ہی واجب ہوگا۔ یہ قرآن مجید کے سجدوں میں آخری سجدہ
ہے قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ان سجدوں کا کرنا واجب ہے، اور لہٰذا ہم باوضو ہو تو اس سجدے کو کر لیں تاکہ ہم سے وجوب کا معاملہ پورا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ